نہ ڈھول کی بجی، نہ بارات سجی، نہ مائیوں مہندی پر ہزاروں کا خرچ کیا گیا، نہ ہی جہیز کے نام پر کچھ لیا گیا۔ اطہر بھابھی گنتی کی کچھ لوگوں کو لے کر جا کے اوصاف بھائی کی دلہن کو بیاہ لائی۔ یہ اطہر بھابھی کے اکلوتے نور نظر اوصاف بھائی کی شادی تھی۔ اطہر بھابھی کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا کہ پہلے وہ اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی کریں گی، اس کے بعد ہی اوصاف کے لیے کچھ سوچیں گی، اور ہوا بھی کچھ یہی۔ ہر ماں کی طرح انہوں نے بھی بیٹے کے پالنے سے اس کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ اوصاف کے باپ سرفراز احمد کے مرنے سے ان کے گھر کا سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ وہ پوسٹ آفس میں ایک ایماندار ملازم تھے۔ ایک روز راستہ چلتے چلتے ایسے گرے کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ دل کا پہلا ہی دورہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ 6 بھائیوں میں ان کا سب سے پہلا نمبر تھا۔ سب مل جل کر رہتے تھے۔ 240 گز کے گھر میں 6 کابک نما پورشن تھے، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راج۔ سرفراز احمد نے وراثت میں ایک پلاٹ اور اس کو بنانے کا خواب، ایک چھوٹا ہوزری کا بزنس، ایک نوجوان لڑکا اور اوپر تلے کی 4 بیٹیوں کا پہاڑ جیسا بوجھ چھوڑا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اطہر بھابھی کی 2 بیٹیاں اسکول میں پڑھتی تھیں۔ سب سے بڑی سعدیہ اور پھر مونا انٹر کر کے فری ہو گئی تھی۔ ان کے لیے کسی اچھے لڑکے کی تلاش تھی، اور اس کے بعد کی سمیہ اور نیہا 9ویں 10ویں میں تھی۔ بیٹا اوصاف بی.کام کر رہا تھا، اور اس کے خیالات وہی تھے جو اس عمر میں نوجوانوں کے ہوا کرتے ہیں۔ سرفراز احمد کی وجہ سے انہی کے ڈپارٹمنٹ میں کچی پکی سی نوکری لگ گئی تھی، جو اسی کی جیب خرچ کے کام آتی تھی۔ باپ کی اچانک موت کے بعد اس نے باپ کی پوسٹ کی نہ صرف ساکھ برقرار رکھی، بلکہ دن رات ایک کر کے ہوزری گارمنٹ کا کارخانے کو بھی اونچائیوں پر لے گیا۔ اطہر بھابھی کے گھر کی گاڑی چل پڑی۔ سرفراز کے فنڈ وغیرہ کی رقم بینک میں بیٹیوں کی شادی کی نیت سے فکس کروا دی گئی۔ یہ اور بات کہ چاروں بیٹیاں بیاہنے کے تجربے نے اطہر بھابھی پر بخوبی ظاہر کر دیا تھا کہ ہر دوسرے گھر میں بن بیاہی بیٹیاں اپنی قسمت سے بڑھ کر سماج کی بے حسی روایتوں کو رو رہی ہیں۔ اور اب اپنی آخری بیٹی بیاہنے کے بعد جب سے انہوں نے اوصاف کی شادی کی ٹھانی تھی، مشورے ہی چل رہے تھے۔ اوصاف کے سر میں عمر کی دھوپ بھر رہی تھی۔ کوئی کہتا کہ کچی عمر کی کوئی نوخیز کلی ہو کہ اسے عمر گنوانے کا احساس نہ ہو، گھرانہ اعلیٰ ہو کہ دھوم مچ جائے، ایسی بہو آئے کہ پشتوں میں کسی کی نہ آئی ہو، اور انہیں کسی اچھے گھرانے سے رشتہ مل بھی سکتا تھا، مگر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، مجھے اپنے اوصاف کے لیے اپنی جیسی عزت دار گھرانے کا رشتہ چاہیے۔ لڑکی اچھی سیرت اور کردار والی ہو، اچھے برے کی خود پہچان کر لے گی۔ وہ شکل صورت قد کاٹھی اسٹیٹس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اب یہ خوبیاں کون کھنگالتا ہے، مگر اطہر بھابھی کا خیال تھا کہ آسمان اتری حور کی تلاش میں در در جھانکنے اور ایک کے بعد ایک لڑکیاں رد کرنے والی مائیں ہی بعد میں بہوؤں کے دکھڑے روتی ہیں۔ انہوں نے چھان پھٹکار کر تمام تر ذمہ داری اپنی منجلی دیورانی کی بہن کوثر آپا کو سونپی تھی کہ وہ اس کام میں ماہر تھی، اور بہت اچھے رشتے کرائے تھے انہوں نے۔ ادھر اطہر بھابھی کی بات پر کوثر آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، آپا ٹھیک کہتی ہیں اطہر بھابھی، اپنے ہاتھوں سے 10 رشتے کرواتی ہوں، مگر لڑکے والوں کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ہر ایک کو بس آسمان سے اتری حور چاہیے، اس پر لالچ اللہ کی پناہ۔ اور اطہر بھابھی سے بڑھ کر بھلا اس دکھ سے کون واقف تھا؟ انہوں نے پہلی بیٹی سعدیہ کے رشتے کا ذمہ بھی کوثر آپا کو ہی دیا تھا۔ سعدیہ سلونی رنگت کی بڑی بڑی آنکھوں والی ذمہ دار لڑکی تھی۔ دیکھا جائے تو
ان کی سب سے اچھی بیٹی، مگر اس کا کیا کیا جائے، سعدیہ سے اگلی مونا پر زیادہ نکھار تھا، اس لیے ہر دفعہ بات مونا پر ہی آ کر ٹھہرتی تھی۔ حالانکہ سعدیہ کی اس طرح توہین اور ناانصافی اطہر بھابھی کو بھی قطعی منظور نہیں تھی۔ اس طرح کئی اچھے رشتوں سے ہاتھ دھونے کے بعد ہی انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جس بیٹی کے لیے رشتہ صحیح لگے کر دینے میں ہی بھلائی ہے۔ پھر انہیں ایک بیٹی تو بیان ہی نہیں تھی، سعدیہ، مونا کے بعد سمیہ اور پھر نیہا، سو اس بار انہیں ہاں ہی کرنی پڑی۔ مگر سعدیہ کے لیے، انہیں اس سے چھوٹی مونا کے لیے یہ تو اطہر بھابھی کا سلیقہ تھا۔ وہ سعدیہ اور مونا کی ایک ساتھ تیاری کرتی رہی تھی، سوچا تھا مونا کی شادی تک سعدیہ کے لیے بھی ضرور کوئی رشتہ نکل آئے گا۔ پھر خیر سے مونا پیا گھر سدھار گئی، مگر وہ جو اطہر بھابھی کا ایک اور خیال تھا کہ مونا کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی شادی ہو جانے پر صورت میں سعدیہ کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، بیکار ثابت ہوا۔ مونا ہی کی شادی میں اس سے اگلی سامیہ پڑوسی کے لندن پلٹ احتشام کو بھاگ گئی تو یہ اس کی قسمت تھی۔ سعدیہ بھابھی بھلا کیوں اڑنگے ڈالتی، جلدی یا دیر انہوں نے سامیہ کو بھی بھگتنا ہی تھا۔ احتشام کم پڑھا لکھا مگر ہنر مند تھا، سب سے بڑھ کر دیکھا بھالا تھا، خاندان بڑا صحیح رکھ رکھاؤ والا تھا، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ حالات تقریباً دونوں خاندانوں کے ایک جیسے ہی تھے، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ گھر بھر کی ذمہ داریاں اٹھا لینے کے بعد اب احتشام کا نمبر آیا تھا۔ دیکھا جائے تو سمیہ سے ٹھیک ٹھاک عمر کا اچھا خاصا فرق تھا، مگر اطہر بھابھی نے ہر بار معیار ہلکا ہی رکھا تھا۔ اور پھر اطہر بھابھی نے احتشام اور سمیہ کی بات پکی ہوتے ہی بڑی کمیٹی ڈال لی تھی اور شادی کے لیے 2 سال کا وقت لے لیا تھا، مگر ادھر سے منگنی کے بجائے نکاح پر زور تھا۔ احتشام کو کاغذی کارروائی نپٹا کر سمیہ کو وہیں بلانا تھا، سو انہیں مانتے ہی بن پڑی۔ مگر وہ جو کہتے ہیں نا، نکاح ہوتے ہی شور اٹھا کہ دلہن تو ساتھ ہی جائے گی، اطہر بھابھی کافی سٹپٹائیں، کیونکہ رخصتی کا تو بس ایک نام تھا۔ کچھ وقت بعد احتشام سمیہ کو وہیں بلا لیتا، مگر وہ فوراً اس کام کے لیے تیار کب تھی؟ پھر بات وہیں آ ٹھہری، کل کرے سو آج کرو اور آج کرے سو اب، لہٰذا مونا کے بعد اب سمیہ بھی بیاہ گئی۔ سعدیہ ایک بار پھر بیٹھی رہ گئی۔ ہر بار سعدیہ کی بجھتی نگاہوں کے دیپ اطہر بھابھی کو خود اپنی نظروں میں بے مول کر دیتے۔ دیکھا جائے تو وہ ان کی سب سے اچھی اور ذمہ دار بیٹی تھی، ان کی پھول جیسی بیٹی مرجھا کر رہ گئی تھی۔ ادھر سمیہ کو بیاہ کر ایک نیا عذاب گلے چڑھ گیا۔ سوچا تھا کہ جہیز سے چھٹی پائی، مگر نہ جی، رسم و رواج کے نام کا پھندا سمدھیانے کے گلے میں آ پڑا۔ اب بیٹی بیاہے کچھ مہینے گزرے تھے کہ اسی عرصے میں مانو کا خون ہی چوس لیا گیا۔ شادی کا تو بس نام ہی رہ گیا تھا۔ احتشام شادی کے بعد جو گیا تو لوٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ گھرداری کا سارا بھار سمیہ پر آن پڑا۔ کنبہ بھرا پورا تھا، ان کی بچی پس کر رہ گئی۔ 4 گھر پرے ہر اچھی بری خبر اطہر بھابھی کے کانوں میں پڑتی، مگر ان کی بچیاں صبر والی تھیں، خود وہ لین دین میں کمی نہ رکھتی۔ بہرحال ان کی دعائیں رنگ لائی اور سمیہ کا ویزا بھی آ گیا۔ یوں وہ پیا دیس سدھار گئی۔ اب اطہر بھابھی نے سکون کی سانس لی۔ اوصاف کی پڑھائی پوری ہوتے ہی نوکری میں بھی ترقی ہوئی اور باپ کا لگایا ہوا کاروبار بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ مشینیں وہی تھی، مگر اب نئی شفٹوں میں دن رات کام ہوتا تھا، آرڈر پر آرڈر چلتے تھے۔ اپنا گھر سرفراز احمد کا خواب تھا۔ ان کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے اوصاف نے دن رات ایک کر دیے تھے، جیسے گھر بھر کے لیے اپنا آپ بھلا ڈالا تھا۔ وہ تھوڑا شوخ طبیعت کا تھا، اب اس کے لیے لوگوں نے رشتے ڈالنا شروع کر دیے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ بیاہ کر بیٹے پرائے ہو جاتے ہیں۔ ابھی مکان بنانے کا ارادہ تھا، بیٹیاں بیاہنے سے مہمانداری میں بھی زیادتی ہوئی اور خرچ میں بھی۔
اوصاف کے سر میں دھوپ بھر رہی تھی۔ اس بارے میں دنیا جو بھی کہتی وہ ایک الگ کہانی تھی۔ وہ بیٹے کے سہارے ایک کے بعد ایک بیٹیاں بہانے میں لگی ہوئی تھیں تو کیا غلط کر رہی تھیں۔ اوصاف نے بڑی ذمہ داری سے گھر بھر کا بھار اٹھا کر نہ صرف ان کے فرائض کو پورا کیا بلکہ کبھی ایک پل کو انہیں بیوگی کا احساس تک نہ ہونے دیا تھا۔ پھر وہ ابھی خود بھی شادی کے نام سے دور بھاگتا تھا۔ سعدیہ کا پہاڑ جیسا بوجھ، اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ، مکان رفتہ رفتہ بن رہا تھا۔ 2 کمرے کا پورشن اب کم پڑنے لگا تھا۔ ارادہ تھا کہ اوصاف کی شادی کر کے نیا مکان میں شفٹ ہوئیں گی، مگر ان کی جان بڑی بیٹی سعدیہ میں اٹکی تھی۔ اس نے ذمہ داری سے سارے گھر کو سمیٹ رکھا تھا، جیسے صحیح معنوں میں ان کا داہنا ہاتھ تھی، مگر وہ اسے ہمیشہ بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی نا۔ مگر جو انسان سوچتا ہے وہ کب ہوتا ہے۔ نیہا کے لیے ان کے کوچنگ ٹیچر کے بیٹے کا رشتہ آیا۔ اس پر 1 مہینے میں شادی کی شرط، شاید وہ رد کر دیتی، مگر نیہا کی آنکھوں میں جگمگاتے ستارے ان کی خواہش کا پتہ دیتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ فوری طور پر اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ سعدیہ کی قسمت نیہا کے سسرالی رشتہ داروں میں سب سے آخری میں جا کے کھلی۔ جناب ریلوے میں آفیسر تھے، 5 سال کے 2 جڑواں بچوں کے باپ تھے، جن کی پیدائش پر بیوی انہیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی۔ گھر اور بچوں کو ان کی ماں سنبھال رہی تھی، سو اب تک دوسری شادی کے معاملے پر دیر کرتے چلے گئے تھے۔ اب گھرداری، بچوں کی دیکھ بھال اور سب سے بڑھ کر اپنا اکیلے پن، پھر تو سمجھو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا معاملہ ٹھہرا۔ دونوں شادیاں ایک ساتھ کی گئیں تو جیسے ان کی عرصے سے اٹکی سانس بحال ہوئی۔ یہ اور بات تھی کہ اب صحیح معنوں میں اکیلی پڑ گئی تھیں۔ سعدیہ نے ان کے سارے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ بیٹے کے لیے سوچے، اور جب سے انہوں نے اوصاف کی شادی کی ٹھانی تھی، خاندان اور خاندان سے باہر کے لوگوں کے مشورے چلتے ہی رہتے تھے۔ اب ان کے لیے کوئی کچی عمر کی کلی ڈھونڈ لو تاکہ اوصاف کو وقت گنوانے کا احساس نہ ہو۔ اچھے بڑھیا گھرانے سے بہو لائیے گا کہ دنیا اش اش کر اٹھے۔ مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہیں۔ پھر بھی اب انہیں کسی اچھے گھرانے سے بھی رشتے مل سکتے تھے۔ خاندان اور خاندان سے باہر کئی لوگوں کی نظریں اوصاف پر تھیں، مگر انہیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے تلخ تجربات یاد تھے۔ ان کی اپنی ہی دیورانیاں ٹھاٹھ سے اچھے گھرانے یا خوبصورتی کو وجہ بنا کر بہوئیں بیاہ کر لاتی تھیں۔ ان کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا، اب انہیں بہو کے رونے روئے جاتے تھے۔ اطہر بھابھی بیٹیوں کی ماں تھی، اس لیے ہر معاملات میں ہارتی رہی تھی، مگر اس بار وہ بیٹے کی ماں تھی، اور بیٹے کی ماں بہت کچھ بدل سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے رشتہ پکا ہوتے ہی صاف کہہ دیا، نہ جہیز آئے گا، نہ بری سجے گی، نہ ہی رسم و رواجوں کے نام پر کوئی دکھاوا ہوگا۔ میں لڑکی والوں پر مہمانداری کا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالوں گی، بس کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد میں نکاح ہوگا، اور دعوت جتنے لوگوں کو کھلانی ہوگی اپنے گھر ولیمے میں کھلا دوں گی۔ اور پھر جو انہوں نے کہا تھا وہی کیا۔ بیاہی بہنیں دل مسوج کر رہ گئیں کہ اب تو لینے کا وقت آیا تھا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے، مگر اطہر بھابھی نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے سماج کی ہر بیکار رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہی سب دیکھ کر کوثر آپا سوچ رہی تھی کہ اگر ہر بیٹے کی ماں اطہر بھابھی کی طرح ایسی روایت توڑنے والی ہو تو شاید کسی کی بیٹی بن بہاری نہ رہ جائے۔ اگر آپ کو یہ میرا مہکتا قصہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میں ایسے ہی مہکتے قصے آپ تک پہنچا سکوں۔